اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت الکرسی کی زکوٰۃ و ریاضت کے متعلق یہ ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو ایک بھائی ہیں یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور انہوں نے خواہش اپنی ظاہر کی ہے کہ آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کروائیں محرم الحرام میں۔ تو یہ ترتیب ان کے لیے، بقیہ جو بھی کرنا چاہے تو ان کو مسئلہ نہیں ہے، کر لیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی زبردست ہے۔ ایسا عمل ہے کہ یہ آپ کو دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں جتنے کر رہے ہیں ان سے بے نیاز کر دے گا، اور اس کی ابتدا اسلامی مہینے محرم الحرام سے جب کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ جادو، جنات، تعویذات، بندش، بیماری، حصار، حفاظت، نظر بد، جسمانی بیماری، حاجات دینی و دنیاوی، الغرض دنیا جہان کا کوئی بھی مقصد ہو انشاءاللہ اس سے حل ہوگا۔ اس کی زکوٰۃ کے مختلف طریقے مختلف عاملین نے اپنی ترتیب سے، اپنی ریاضت سے، اپنے تجربات سے شیئر کی ہیں۔ جو میرے تجربے میں جو چیزیں آئی ہیں میں وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ۔ یہ عمل ایسا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں آل ان ون، اس کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے، اور اس کی جو ریاضت، زکوٰۃ، اس کی جو پڑھائی ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے ہے۔ آپ اس کو بالکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے درجے ہیں، جس بھی درجے سے آپ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس میں آپ نے یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک آیت الکرسی کو 72 بار پڑھنا ہوگا۔ آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہاں تک۔ آپ اس کو بعد نماز مغرب یکم محرم الحرام جیسے ہی چاند نظر آئے گا مغرب سے آپ اس عمل کو شروع کر دیں گے۔ ہر نماز کے بعد اس کو 72 بار پڑھنا ہوگا 10 محرم تک۔ 10 محرم کو پھر آپ نے نظر نیاز کرنی ہوگی، اور پھر اس کے بعد روزانہ کسی بھی وقت آپ اس کو 72 بار پڑھتے رہیں گے۔ آپ اس کے عامل کہلائیں گے، اور یہ آپ کی زکوٰۃ اکبر ہوگی، بڑی زکوٰۃ ہوگی، چھوٹی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ اس کی اجازت بھی دوسروں کو دے سکیں گے، اور اس سے آپ تمام اعمال کر سکیں گے، اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جو لوگ اس ریاضت کو، اس زکوٰۃ کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والی نہ کر سکیں بوجہ مجبوری، تو پھر وہ اس عمل کو صبح و شام 2 بار پڑھ لیا کریں۔ صبح کی نماز کے بعد اور پھر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، تب بھی انشاءاللہ ان کو کامل تاثیر مل جائے گی۔ اگر یہ بھی ترتیب ان کے لیے مشکل ہو تو پھر آپ اس کو کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ یہ بھی تاثیر آپ کو کامل ملے گی۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اگر حروف تہجی کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے آیت الکرسی کا عمل کرنا چاہتے ہیں، تب آپ اس کی 3 آیات کو پڑھیں گے۔ ترتیب اس کی 28 بار ہوگی ہر نماز کے بعد، اور 10 محرم الحرام تک، ٹھیک ہے۔ اسی ترتیب سے سیم جو پیچھے میں نے ریپیٹ کی ہے، لیکن اس کی جو آیات ہوں گی 3 ہوں گی، یہاں تک ہوں گی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان آیات کے اندر، تینوں آیات کے اندر حروف تہجی کے 28 حروف موجود ہیں۔ جس طرح آیت کتب شمالی، آیت کتب جنوبی کے اندر تمام حروف تہجی موجود ہیں، بالکل اسی طریقے سے ان 3 آیات کے اندر بھی حروف تہجی مکمل موجود ہیں۔ جب اس نیت سے آپ اس کو 28 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں گے 10 دن تک، انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا پھر دوسرا طریقہ، آپ اس کو 28 بار صبح اور 28 بار شام کو پڑھیں گے،
ان تینوں آیات کو، یا پھر تیسرا طریقہ کسی بھی ایک وقت میں نماز کے بعد 28 بار پڑھ لیں گے تو پھر بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ اس کا دوسرا طریقہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ حروف تہجی کی زکوٰۃ کی نیت سے آیت الکرسی کا عمل پڑھنا چاہتی ہیں، جو پہلا 72 بار والا ہے وہ آیت الکرسی کا ہی صرف عمل ہے، اس میں حروف تہجی کی نسبت نہیں ہے، وہ نظر نہیں رکھنی، بس اس میں آپ نے عمل کرنا ہے آیت الکرسی کا۔ اس کے علاوہ آپ آیت الکرسی کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں ان تینوں آیات کی حروف تہجی کی نسبت سے، تو پھر آپ چاند کی جو 28 منزلیں ہیں، ہر منزل کے اندر آپ اس کو 28 بار پڑھ لیں گے تو پھر ایک مہینے 28 دنوں کے اندر آپ ان آیت الکرسی کے بھی عامل کہلائیں گے اور ساتھ میں حروف تہجی کے بھی عامل کہلائیں گے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ دنیا جہان کے تمام اعمال کر سکیں گے، ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی ترتیب تھی آیت الکرسی کے متعلق۔ تو جو بھی احباب کرنا چاہیں جس بھی ترتیب سے، وہ کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ساتھ میں دوسرے وظائف کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس چیز کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ اکثر احباب یہ گلہ شکوہ بھی کر رہے ہیں اور سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنے اعمال دے رہے ہیں تو پھر سمجھ سے باہر ہے کہ کون سا عمل کیا جائے، کس عمل کو ترک کیا جائے۔ تو ہر عمل ہر بندے کے لیے نہیں ہے، تو آپ کو جو عمل پسند ہے آپ اس کو کریں، بقیہ کو آپ چھوڑ دیں، بس اپنے پاس محفوظ رکھیں، آپ کا نالج بڑھتا رہے گا۔ جب کبھی زندگی میں آپ کو ضرورت پڑی تو وہ چیز آپ کے کام آئے گی۔ تو جو چیز آپ کو ضرورت ہو آپ صرف اسی چیز کو کریں، ہر چیز کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں، آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے جو اعمال شیئر کر رہا ہوں تو وہ بسم اللہ کے ہیں، یا پھر وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارٍ، یا پھر سورۃ کوثر کے متعلق، یا پھر سورۃ نصر کے متعلق جو بھی چیز دے رہا ہوں مختصر سی دیتا ہوں، اس کے فائدے کثیر ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ان کے اعمال، طلسمات، نقوش سب چیز شیئر کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی بندہ اگر جس چیز کو پسند کرے تو اس کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہوں جو آج تک آپ نے کہیں پر بھی نہ دیکھی ہوں، نہ سنی ہوں۔ لیکن جو بھی چیز ہوگی انشاءاللہ اتھینٹک ہوگی، ایسے نہیں ہوگی۔ آپ اپنا شوق بنائیے رکھیے، اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، آپ بھی نیکی کے کام کے اوپر لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں، آپ کو ثواب بھی مل رہا ہے، دنیا بھی آپ کما رہے ہیں، دین بھی اس میں آپ کو مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت الکرسی کا عمل 72 بار والا اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر لازمی وہ کمنٹس میں بتائے گا۔